تہذیب و ثقافت بھی ہے باطل، باطل کا وتیرہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، گر تار سے شیطان کے تیرا تار ملے گا، ساحل کے بجائے تجھے مجدار ملے گا، گر تار سے شیطان کے تیرا تار ملے گا، ساحل کے بجائے تجھے مجدار ملے گا، ساحل کے بجائے تجھے مجدار ملے گا، شیطانی سفینہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، افکار جدیدہ سے یوں مانوس ہوئے ہم، باطل کے لبادوں میں بھی ملبوس ہوئے ہم، افکار جدیدہ سے یوں مانوس ہوئے ہم، باطل کے لبادوں میں بھی ملبوس ہوئے ہم، باطل کے لبادوں میں بھی ملبوس ہوئے ہم، جدت کا نتیجہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، جعفر ہے مسلمان کو کفار سے رغبت، افکار مسلمان پہ ہے شیطان مسلط، جعفر ہے مسلمان کو کفار سے رغبت، افکار مسلمان پہ ہے شیطان مسلط، افکار مسلمان پہ ہے شیطان مسلط، ایک فکر خبیثہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا، نہیں مجھے اپنے ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام چراغ راہ میں خوش آمدید۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ایک سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ وہ سال جو گزر گیا، جو محاسبہ کا سال ہونا چاہیے، وہ سال جس نے ہماری زندگی کا ایک سال مزید کم کر دیا، جس نے ہماری زندگی کو اس کے اندر ایک اور کمی لے آیا، لیکن ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کی بجائے اس سال کا جشن منانا شروع ہو جائیں، نئے سال کی آمد کا جشن منایا جائے، نئے سال کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری اسلامی اقدار سے تعلق نہیں رکھتی۔ ناظرین، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں، اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کی جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع ہے نیا سال اور اسلامی اقدار، تو بات کر رہے ہیں، کل 2022 شروع ہو رہا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ قوم جو ہے وہ پچھلے سال کو استغفار کے طور پہ منانے کی بجائے نئے سال کے جشن کی تیاری کر رہی ہے، جو اگرچہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں اس قوم میں نظر نہیں آتا۔ اب یہ المیہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایسی چیزیں کرنے لگ گئے ہیں جو اسلامی اقدار سے بہت ہی دور ہیں، اسلامی اقدار سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟
اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ جناب محترم ملک صاحب، اسلام ایک دین فطرت کا نام ہے۔ اسلام نام ہے ایک مکمل ضابطہ حیات کا جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اور اسلامی اقدار کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن کریم کا سب سے زیادہ جو حصہ جو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کی زندگی، معاشرت اور ادا پر ہے۔ یعنی قرآن کریم کا بہت کم حصہ ہے جو عبادات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہماری معاشرتی تربیت، ہماری اخلاقی تربیت اور ہمارے تزکیہ نفس کے تعلق اشارہ کرتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں، یہودیت دیکھ لیں، عیسائیت دیکھ لیں، زرتشتیت دیکھ لیں، لوزے، تاؤمت، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی تہوار تو ضرور ہے، اور اس تہوار کی اپنی ہسٹری بھی ہیں، اور اس تہوار کے اپنی افادیت بھی ہیں، اور اس تہوار کے اثرات و نقصانات بھی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی کئی تہوار ہیں، لیکن نئے سال کا تہوار اور اس کو منانا یہ نہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے۔ آج جب آپ نے مجھے فون کیا اس موضوع کے لیے تو میں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے اسلامی ہسٹری میں جو نئے سال کے بارے عمل ملتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے کہ اللہ اس نئے سال کے اندر جو آنے والا ہے اس میں بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہمیں امن کا گوارا بنا، سلامتی اور امن والا یہ نیا سال ہو۔ اس دعا کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ مسلمانوں کا نیا سال قمری سال ہے، چاند کے متعلق، اور چاند کا دیکھنا ہر علاقے میں دشوار نہیں ہے۔ ہر جو جنگلوں میں رہتا ہے، جو پہاڑوں میں رہتا ہے، جو شہروں میں رہتا ہے، جو دیہاتوں میں رہتا ہے، وہ چاند کو دیکھ کر اپنے دنوں کو متعین کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ مسلمانوں کو ایک اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے۔ اس کلچر اور تہذیب کے ہوتے ہوئے مسلمان کو دوسری تہذیبوں سے نہ مغروب ہونا چاہیے اور نہ ہی ان سے اثر لینا چاہیے۔ ہمیں اس رات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کیا پچھلا سال ہمارا اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرا، ہمارے ذمہ کوئی واجبات تو نہیں ہیں، عبادات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی۔ یہ محاسبہ، یہ احتساب ایک مسلمان کو ہر وقت اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سال گزشتہ ہے اصل تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو خود احتسابی ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم نظاموں کی بات کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اے نبی آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر باقی تمام ادیان کو، اس دین کو باقی تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں ملک صاحب، سید مولا مودودی تفہیم القرآن کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کا بڑا عجیب و غریب ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ اس نظام کو باقی نظاموں پہ غالب کر دیں۔ درست، بالکل ٹھیک ہے۔ نظام، سوچ اور فکر، ہم بد نصیبی سے ایک بہت عرصہ ہو چکا کہ پوری امت مسلمہ شعوری گمراہی میں ہے۔ ہماری شعوری گمراہی ہماری صرف تعلیم مغرب سے نہیں آتی، ہمارے سوچنے کا طریقہ، ہمارا نصاب تعلیم، ہماری ڈگریاں، ہماری بیماریاں، ہماری ویکسین بھی باہر سے آتی ہیں۔ اس لیے جو قومیں ذہنی طور پر غلام ہو جائے تو اس کی پستی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہمیں پہلے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو ہمیں طریقہ زندگی کا گزارنے کا دیا ہے، وہ باقی تمام نظاموں سے بہتر ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے شعوری گمراہی کی بات کی، تو یہ شعوری گمراہی تو نہیں، میرے خیال میں غیر شعوری گمراہی نہیں ہم اس کو کہیں گے، کہ لوگوں کو تو ویسے ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے، لوگ اس کو نہ دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو دین کا معاملہ سمجھتے ہیں، وہ تو اسے ایک جشن سمجھتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ نیا سال، اس کی آمد اور اس پہ پٹاخے پھوڑنا اور بس جو کچھ بھی فائر کرنا، یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کیا شعوری گمراہی کہیں گے ہم؟ میرا صاحب سابقہ دیان کا مطالعہ کریں جی تو مغرب آپ جس طرح کے اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اندھیروں سے مراد میری علمی گمراہی ہے، سائنسی لحاظ سے سنا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے اور اس کی بہت سائنسی ترقی ہے، ان کے پاس ان کی مذہب کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ ہماری باقاعدہ طور پر 2 عیدیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ 25 دسمبر سے اپنے تہوار شروع کرتے ہیں جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، جی اور یہ اسی کو پرولونگ کرتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ پھر 31 دسمبر تک یہ لے کر چلتے ہیں، اور پھر اسی میں یہ جشن مناتے ہیں۔ یہ دیکھا دیکھی ہیں، درست، دیکھا دیکھی ہیں۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ گمراہی ہیں، لیکن جس طرح مغرب کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو جسٹ لائک فار ہیون، کہ ہم دنیا کو جنت بنائیں گے، لیکن دنیا جنت بن نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن مسلمان، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، گمراہی اور لاشعوری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مغرب سے جو چیز آ جائے، جو نظام آ جائے، کپڑے پہننے کا طریقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، یا تعلیمی افکار کوئی آ جائے، ہماری قوم بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ظاہر نیا سال تو ہے ہی اور یہ شمسی سال ہے، آپ نے فرمایا کہ قمری سال مسلمانوں کا جو ہے نا وہ پہچان ہے، اور یقیناً اسی پہچان کو یاد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہچان جو ہے نا وہ خلفاء کے دور کی یادگار ہے، وہ پہچان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کیے گئے قمری سال کی ایک نشانی ہے، اور اس پہچان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سال شروع میں جب یہ شروع ہو رہا ہے تو کیا اس کا آغاز جس طرح سے آپ کچھ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے، یا آپ تجویز کریں گے کہ اس رات کو نوافل بھی ہونے چاہیے اور اس رات کو جو ہے نا وہ شب بیداری کی رات بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، میں صرف مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات نہیں کر رہا، درست، میں آپ کو عقلی دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں درست، اپنے ناظرین کو کہ قمری سال کا جو کیلنڈر ہے، جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، جی وہ شمسی کیلنڈر سے زیادہ بہتر ہے۔ درست، اس کی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ شمسی کیلنڈر کے اندر یہ کیلنڈر کا سخم ہے، کیلنڈر کی خرابی ہے کہ 1 مہینہ 28 کا بھی گزرتا ہے، درست ہے، لیکن قمری سال یا 29 یا 30 کا کوئی بھی قمری مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو 28 مہینوں کا بھی کوئی دن ملے۔ درست، اس طرح اور بھی جو تاریخ دان ہیں انہوں نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہیں، بڑی نقد کی ہیں، لیکن اس رات کو، اس نئے سال کو، چلیں شمسی بھی مسلمانوں کا، سورج بھی مسلمانوں کا ہے، چاند بھی مسلمانوں کا ہے، واہ، ان دونوں کا خالق رب کائنات ہے۔ بالکل، یہ سائنس کی بات کرتے ہیں، سائنس تو ابھی اس وقت کیا جنم لی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی کہ یہ سورج اور چاند اپنے دھارے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ بنیاد تھی۔ ہاں مسلمان فکری گمراہی میں ہیں، مسلمان دنیا کی لذات کی طرف ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہماری قرآن کریم ایک رہنمائی کرتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ 7 چیزوں کے اللہ نے قسم کھا کر کہا، من جس نے اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیا اس نے فلاح پائی، ومن خاب ودساها جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا،
دنیا کی مادیت میں، مغرب کی چکاچوند روشنیوں میں اللہ سے غافل ہو گیا، در حقیقت وہی گمراہ ہوا۔ آج کے نوجوان مسلمان کو ہر وقت اللہ سے، اور من حیث القوم، من حیث الامت، من حیث المعاشرہ، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور گزرے ہوئے سال کے بارے میں احتساب کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جو احتسابی عمل ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کھویا اور پچھلے سال ہم نے کیا پایا، ظاہر ہے دین بھی اسی کی بات کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کی آپ نے بات کی، اور قرآن کا آپ نے حوالہ دیا کہ قرآن تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے۔ تو اس پورے سال کو کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اپنے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کو رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، جی وہ 4 مختلف مقامات پہ بیان کیے ہیں۔ جی پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی دعا کو نقل کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ نفس کا تزکیہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زائد استغفار کیا ہے؟ ندامت اپنے کیے پر، اپنے ماضی پر، میری نمازیں رہ گی، میرا اخلاق برا رہ گیا، میری معاشرت خراب رہے گی، میں نے سودی کام میں اپنی زندگی گزاری ہیں، میں نے سودی کاروبار کو تقویت دی ہیں، میں نے سچ کے مقابلے میں جھوٹ کو ترجیح دی ہیں۔ یہ سب چیزوں کا تعلق انسان کی نہ صرف فطرت سے ہیں، اخلاق سے ہیں، بلکہ معاشرے سے ہیں۔ ایک نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال میری نمازیں تو نہیں رہ گئی، اگر رہ گئی تو اس کی قضا پوری کریں۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا علی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے توبہ نصوح چاہو۔ ملک صاحب، اس کی 2 تفاسیر حضرات علماء نے کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نصوح جب کپڑے کا ایک پلو دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے تو ایک پلو کو دوسرے پلو کے ساتھ دوبارہ رکھ کر رفع کیا جائے، اس عمل کو نصوح کہا جاتا ہے۔ درست۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے اور انسان کا تعلق دنیا کی مادیت کی وجہ سے، دنیا کی چکاچوند روشنیوں کی وجہ سے اس تعلق میں درار آ گئی ہیں یا وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کو اس طرح دوبارہ تعمیر کریں جس طرح رفع کا عمل تعمیر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک آدمی تھا، نوجوان آدمی، نصوح اس کا نام تھا، اس نے اللہ سے اتنی خالص توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا۔ حضرت رابعہ بصری قلندر اللہ کی بہت نیک خاتون تھی، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت درجہ دیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری قلندر سے کسی نے پوچھا کہ رابعہ مجھے بتائیں کس کی توبہ قبول ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری قلندر نے فرمایا جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی وہ قبول ہی ہیں، اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ توجہ ہی نہ فرماتا، اللہ اس کے دل میں یہ خیال ہی نہ ڈالتا کہ وہ بندہ میری طرف رجوع کرے۔ ناظرین، نیا سال اور اسلامی اقدار پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ ایک بریک کا وقت ہے، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں نیا سال اور اسلامی اقدار پہ، اور ڈاکٹر محمد حسنین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ پچھلے سال کا احتساب بھی ضروری ہے اور تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، تو اسی کی روشنی میں آنے والے سال کے لیے کوئی چیز بھی تو لائے عمل بھی ہونا چاہیے، اور آنے والے سال کے اہداف بھی ہونے چاہیے۔ یقینی طور پر سب سے پہلے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، جس دعا کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال میں امن والایمان والسلامت والاسلام کہ اللہ سلامتی والا سال۔ ملک صاحب، آنے والا وقت ظاہر بات ہے کووڈ کے حوالے سے بھی پھر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پہلے تو پورا ارادہ کرنا ہے کہ جتنی بھی سائنسی اور طبی جو SOPs ہیں اس پر عمل کریں، اور ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی کے اندر ہم کسی بھی مسلمان کے لیے
کسی بھی مشکل کا باعث بن جائے۔ درست۔ دوسرا کام یہ ہے کہ پورے عزم کے ساتھ اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے لاتے ہوئے اس بات کا عزم کرنا کہ آنے والے سال میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ نماز کی پابندی ہیں، عبادات کی پابندی ہیں، معاملات کی صفائی ہیں، معاشرت ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ایک مسلمان کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ اکثر میرے یونیورسٹی کے طلبہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، تو میں ان سے بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ نے صرف نماز فرض کی ہے، حالات کا آ جانا، دماغ کا ذہن کا کسی اور طرف متوجہ ہو جانا، خشوع اور خضوع یہ فقہی اصطلاح ہیں، علماء کی فقہی اصطلاح ہیں۔ پورے قرآن کریم میں جہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم دیا گیا ہے وہاں آگے کہیں نہیں دیا گیا کہ آپ کی وہ نماز قبول ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی۔ بالکل۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم پر عمل کرے۔ توجہ ہٹتی بھی ہیں، ہٹ جائے، لیکن اللہ کے گھر جانے سے انسان نہ رکے، بار بار جانے سے حضرات اولیاء کا اگر ہم حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو مولوی صاحب بہت سے ایسے اولیاء اکرام ملتے ہیں جن کو کچھ نہیں ملا لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجے، مشکل بھیجے، آسانی بھیجے، خوشحالی بھیجے، ہر حال میں وہ ہمارا مالک ہے۔ بالکل درست بات کی، اور یقینی طور پہ ہمیں نئے سال میں انہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے روز و شب کے معمولات کو بدلنا چاہیے اور اسلام کے اصل پیغام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انسان ہے اور انسان کو اللہ نے دنیا سے الگ نہیں کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دونوں کی بات کی ہے۔ تو کیا اپنے آنے والے سال میں جس طرح سے آپ نے ابھی کووڈ کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ احتیاط ضروری ہے، تو کیا مالی حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی پلاننگ کرنے کی اسلام اجازت دیتے ہیں؟ بالکل جی، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کی سزائیں بھی ہیں۔ مثلا کے طور پر شرک کے بارے میں کہا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خطا ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آئے لیکن اس گناہ کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر زمین و آسمان کے اندر جتنی خلا ہیں اتنی نیکیاں لے کر آئے اور اس کے اندر شرک شامل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ نہیں بخشے گی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت پوری عالم اسلام کو تو بالخصوص جو مسئلہ ہے ملک صاحب وہ سود کا ہے، ہماری معاشرت سود پر ہے۔ یہ جو عالمی ادارے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور یہ بات میں بڑے ہی دعوے اور وثوق سے کر رہا ہوں، علمی مطالعے کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عالمی اور طاغوتی ادارے ہیں جن کو IMF کہہ لیا جائے، جن کو ورلڈ بینک کہہ لیا جائے، جن کو مالیاتی ادارے کہہ لیا جائے، اللہ کی قسم انہوں نے صرف اقتصادی اور مالی بوجھ کے توق صرف مسلمان ممالک میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی معاشی نظام کی بنیاد کرنسی نوٹوں پہ نہیں ہوتی۔ درست ہے۔ کرنسی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کرنسی نوٹوں پر بنیاد رکھنے پر، دات، میٹل اور درم اور دینار کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر یہ ہو تو معاشی طور پر اسلام دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنی مالی حالت ٹھیک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک شخص جا رہا تھا، وہ بہت دبلا پتلا تھا، جسمانی طور پر بہت ویک تھا، تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھ کر کہا کاش اس کا یہ جسم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کمزور ہوا ہوتا۔ تو اس صحابی رسول نے ان کی یہ بات، صحابہ کی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم دبلا پتلا اس لیے ہے کہ میں دوہری نوکری کرتا ہوں، زیادہ محنت کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچے، میری بیوی، میرے والدین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس عمل کی ستائش کی بلکہ کہا تم جہاد کرتے ہو۔ یہ مسلمان کا فریضہ ہے، اپنی معاشرتی، اپنی مذہبی، اپنی اخلاقی،
اپنی سیاسی حالت کو مضبوط کرنا. یہ کوئی دنیا سے باہر کی چیز نہیں ہے. جس طرح آپ نے پڑھی وہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی فرما. اور میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات کے خالق، آپ نے وہ انور شاہ کشمیری کی بات سنی ہوگی، ان کی سوانح حیات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب بر صغیر میں ختم نبوت کی تحریک چلی تو ان کو پابند ثلاثہ کیا گیا. تو پابند ثلاثہ کیا گیا تو وہاں ایک ہندو کو آپ نے قرآن کریم ترجمے سے پڑھایا. واہ. تو ہندو نے قرآن کریم ترجمے سے پڑھنے کے بعد شاہ صاحب سے 2 سوال کیے. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں نے یہ قرآن سے دیکھا ہے کہ یہ قرآن جن لوگوں کی کتاب ہیں جن کی طرف اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ قوم کبھی غلام نہیں بن سکتی. درست. شاہ صاحب نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس کے اندر یہ اصول تو ہیں جب تم کبھی کوئی علاقہ فتح کر لو، کوئی جنگ جیت لو، مال غنیمت کے تقسیم کے اصول ہیں، عورتوں کو بچوں کو قیدی نہ بناؤ، اس کے پرنسپل تو قرآن کریم میں ہیں. لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں دیا کہ اے مسلمانوں جب تم قیدی بن جاؤ تو تمہارے قوانین کیا، تمہارے اصول کیا ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم غلام نہیں بن سکتی. پھر یہ انور شاہ کشمیری اسی ہندو کا کیا ہوا سوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. برطانیہ کا تسلط اتنا تھا کہ لوگ آزادی کی بات ہی نہیں کرتے تھے. تو اسلام تو خود اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ حکمرانی ان جعلنا، کہ ہم نے بے شک آپ کو فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ نائب بنایا ہے. اللہ کا سفیر ہے انسان. اور مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان محتاجی کے لیے پیدا نہیں ہوا. مسلمان کی زندگی، اور بالخصوص قرآن کریم نے 27 انبیاء کا ذکر کیا. قرآن کریم کے اندر 27 رسولوں کا، نبیوں کا ذکر کیا. اور 27 کے 27 رسولوں کے اندر جس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے لے کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کو قرآن کریم میں دیکھ لیں. جوانی کا ٹائم پیریڈ ذکر کیا ہے. نوجوان کی زندگی تو بڑی پرعزم ہونی چاہیے. ملک صاحب آج نوجوانوں کو سب سے بڑا مسئلہ مایوسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. یہ آج کا نوجوان سب کو بدلنے کے لیے تیار ہے، نہیں بدلتا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا. وہ غالب نے کہا تھا نا عمر بر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا. ہم سوسائٹی کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اس کو اپنے آپ کو بدلنے کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ ملک صاحب سب سے بڑی بات تو وہ خود احتسابی کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ شعور پیدا کر لے. اور یہ صحبت سے آتا ہے، جس کو کہا تھا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ طاعت بے رہا. کسی اہل علم کی صحبت اختیار کرے، اپنی مجلس کو بدل دے. ہجرت کے جو احکامات ہیں، جن فقہا نے ہجرت کے مسائل پر گفتگو کی ہیں، ان کے اندر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے. انما الاعمال بالنیات، عملہ کو دار و مدار نیتوں پر ہیں. جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، عورت کے لیے، بس اس نے ہجرت کی دنیا اور عورت کے لیے. اور جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے. بھئی کیوں ہجرت کی؟ کہ اس علاقے میں رہ کے اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. مکہ میں تو یہی تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ یہاں سے بدلو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. مغرب نے جن اسلامی ممالکوں پہ قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے. افغانستان جس کی نہ فوج اپنی، جس کے نہ مالی وسائل اپنے، جس کی نہ بڑی فوج اپنی، لیکن اس کے اوپر تمام 45 ملکوں کی طاغوتی طاقتوں نے حملہ کرتے ہوئے یہی کہا تھا ہم اس کے لیے، افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے دنیا تنگ کر دیں گے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کو وسیع کریں گے. اہل ایمان کے لیے دنیا بہت وسیع ہے. مومن کو ایک پرعزم ہونا چاہیے. سست قاہل مومن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. جرت والا، ہمت والا، اور منزلیں تو ہمیشہ جرت مند لوگوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدل لوگوں کا استقبال کبھی منزلیں نہیں کیا کرتی. تو ایک نوجوان کو شعور کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اگلے سال میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے جو ایمز اور گولز سیٹ کیے ہیں، میں اگلے سال میں اس اہداف پر کام کروں گا، مسلمانوں میں شعور عام کروں گا، لوگوں کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بلاؤں گا، اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو اللہ نے نظام اور مسلمانوں کو جو نظام دیا ہے وہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، اور ظاہر ہے ہم نوجوانوں کے لیے اور اپنی نسل کے لیے بھی آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں. اور ہم پروگرام میں ہم نے
نئے سال کے حوالے سے بھی اور پرانے سال کے احتساب کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ مزید کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے سے تو پلیز. آج کا نوجوان جس مایوسی کے عالم میں ہے، جس گمراہی کے عالم میں ہے، اور جس طرح وہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینے میں ہے، اللہ کی قسم اس کی کامیابی ان کاموں میں نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا جن لوگوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑا، اللہ نے اس تعلق کی وجہ سے محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا سب سے بڑا طریقہ خود نماز ہے. مولانا صاحب میں آپ سے عرض کروں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا نبینا تھے، اور کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگا دیتے تو اللہ اس کو بصیرت عطا فرما دیتا. لیکن اللہ کے وسلم نے فرمایا دیکھو 2 نفل حاجت کے پڑھو. اللہ سے لینے کا طریقہ، مولانا صاحب اس نے 2 نفل حاجت کے پڑھے، دائیں اسلام پھیرا تو دائیں آنکھ کی بصیرت، اللہ اکبر، بایاں پھیرا تو بائیں آنکھ. اللہ دیکھیے کیسے عجیب تھے، کیسے لوگ تھے، نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے مطالبات کو مناتے تھے. ہم فرض پڑھ کر اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکتے. اللہ یقین کا طریقہ، ایمان کا طریقہ، اللہ سے لینے کا طریقہ. ہمارے استاد محترم بڑا خوب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے لینے کا مزاج یہ پیدا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا اور اس کے لیے اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ بڑا اہم ہے. ہماری سوسائٹی جس طرح افراتفری کا شکار ہے، اور بالخصوص اس کے اندر نوجوان، وہ حضرت بابا بلے شاہ ہمارے پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے سوسائٹی سے بہت گلہ کیا. کہتے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیچ مسیتی جاندے ہو، اور تسا پھٹ دلا تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سینتی جاندے ہو، نفس تے چوڑی پھیرندے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، اور کچھ تے دس دیو بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. واہ. اسی طرح ہمارے ایک شاعر نے یہ بھی کہا کہ میں ہوں حیران کھلوتا ہوا ایک قوم کے در پہ ہی جان دی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، نیا سال ہم سب کے لیے انشاءاللہ برکت کا سبب ہو، اور اسی دعا کے ساتھ ہم نئے سال کا آغاز کریں گے، اور پرانے سال پہ ہم جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر استغفار بھی کریں گے. یہی دین اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلامی اقدار ہیں کہ ضرور آنے والے سال کو ہم یاد رکھیں. لیکن اس حال میں کہ اس سال اللہ نے ہمیں مزید موقع دیا ہے. پچھلا سال ہماری موت کا سال نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے آنے والا سال ہماری موت کا سال ہو. پچھلے سال اگر ہمیں اللہ رب العزت نے مہلت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں اللہ رب العزت ہمیں مہلت عطا نہ کریں. پچھلا سال اللہ رب العزت نے ہمیں خوب دیا اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال عطا نہ کرے. یہ ساری امید اور یقین اور جو ہے وہ جس کو بیم و رجا کہتے ہیں، ان کے درمیان کی کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور نئے سال میں جو ہے اپنے ذاتی زندگی کے اہداف بھی مقرر ہونے چاہیے اور دینی زندگی کے اہداف بھی مقرر ہونے چاہیے. اگرچہ ہم پورے کے پورے من حیث القوم یا پوری امت کے طور پہ یا پوری دنیا کے طور پر ہمارا جو وتیرہ ہے، ہماری جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں، ہم سارا کچھ سوچتے ہیں، فیوچر پلان بھی بناتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھانے کا بھی سوچتے ہیں، نئے آنے والے سال کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک پلان جو ہماری زندگی کے اندر شامل نہیں ہوتا وہ ہے ہماری موت کا پلان. جو 31 دسمبر آج ہم گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کی 1 جنوری کو ہم منو مٹی کے نیچے ہوں اور ہمارا نشان دنیا کے اندر باقی نہ رہے. بس اس سال کو اسی انداز سے منانا ہے کہ ہر روز احتساب کا روز ہو، ہر دن اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کی جائے، ہر روز یہ احساس پیدا کیا جائے کہ آج کا یہ دن میرا کیسا گزرا، اور ہر دن کا آغاز صدقے سے، ہر سال کا آغاز صدقے سے، ہر مہینے کا آغاز صدقے سے کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے روز و شب کے اندر برکت عطا کر دے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہماری زندگیوں میں مصائب ڈال دیے ہیں، اور وہ سارا کا سارا خود قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ انسان کی اپنی کمائی ہے، اور اس کمائی کے نتیجے میں ہم جب تک استغفار نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ رب العزت جو ہے نا وہ معاف نہیں کر دے گا. تو یقینی طور پہ ہمارے جو حالات گزر رہے ہیں، ہم جن چیزوں سے مصائب کے اندر، مصیبتوں کے اندر، اور اس وقت ہم جن حالات کا شکار
ستار ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کوئی ہمارے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی شخصیت بھی غالب ہو جاتی ہے، مہنگائی بھی غالب ہو جاتی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جو ہماری ہی غفلت کا نتیجہ ہیں، اور اس غفلت کو، اس کوتاہی کو ایک چیز ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ من حیث القوم ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ندامت سے، ہمیں شرمندگی سے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس بات کا احساس نہ ہمارے لیڈران کو ہے، نہ ہماری دینی جماعتوں کو ہے، اور نہ ہی ہمیں انفرادی طور پہ اس بات کا خیال ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے کے نتیجے میں شاید اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں سے صرف نظر کرے اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ پوری ملت کو استغفار کی ضرورت ہے، پوری قوم کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ ایک بابرکت دن پچھلے سال کا اختتام ہوا جمعے کے دن، اور آنے والے ایام جو ہے نا وہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پوری قوم کو توبہ کی ضرورت ہے، اور اس چینل کے وساطت سے، اپنے پروگرام چراغ راہ کی وساطت سے میں اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں پوری قوم کی طرف سے، کہ اس قوم سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر برکت نازل کر دیں۔ یا اللہ، اس قوم نے بہت گناہ کیے، ہم اس گناہوں کے اندر شامل ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ شامل رہے، ہم انہیں بیدار نہ کر سکے۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اس قوم کو بھی معاف کر دے، اور اس قوم کو شعور عطا فرما، اس قوم کا دل دین کے لیے، اس قوم کا دل رائے حق کے لیے کھول دے، تاکہ ہمارا یہ پاکستان آنے والے دنوں میں روشن پاکستان بن سکے، ہمارا یہ پاکستان آنے والے دنوں میں کامیاب پاکستان بن سکے، ہمارا یہ پاکستان امت مسلمہ کا رہبر پاکستان بن سکے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔